بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی صاحب۔ پیارے پاکستانیوں، پیارے اوورسیزوں، آج کا پروگرام اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ ڈیجیٹل فراڈیے کمر کس کے میدان میں موجود ہیں۔ وہ لوگوں کو ہیلے بہانوں کے ذریعے ڈیجیٹل وارداتیں کر کے لوٹ رہے ہیں، اور سادہ دوست، سادہ لوگ ان کی چکنی چپٹی باتوں میں آ کر اپنے ساتھ فراڈ کروا بیٹھتے ہیں، اور پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیجیٹل چور، ڈیجیٹل فراڈیے ان کو لوٹ کر لے گئے، جمع پونجی لوٹ کر لے گئے۔ تو پیارے دوستوں، آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر بات ہوگی، اور میری سب دوستوں سے، سننے والوں سے یہ اپیل ہے پیارے بھائیوں کہ اس ویڈیو کو نظر انداز مت کرنا۔ ڈیجیٹل فراڈیوں سے بچنے کے لیے جو گائیڈ لائنز آپ کو دی جائیں اس پر خود بھی غور کرنا، اپنے دوستوں، رشتہ داروں کو بھی غور کرنے کے متعلق بات کرنا، اور اس ویڈیو کو تقریباً ہر پاکستانی تک پہنچنا چاہیے تاکہ وہ ان ڈیجیٹل فراڈیوں سے بچ سکیں۔ اور پیارے دوستو، ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل فراڈ کے، ڈیجیٹل چوری کے جو ان دنوں قصے آ رہے ہیں، ان میں نمبر 1 تو پہلے وہ آپ کا بینک اکاؤنٹس کی ویریفیکیشن کے متعلق کالیں آتی ہیں، فیک کالیں ہوتی ہیں، اور عموماً لوگ ان کے جھانسے میں آ کر اپنے بینک اکاؤنٹس انہیں دے دیتے ہیں، اور جب بینک اکاؤنٹس دے دیتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس کا صفایا ہو چکا ہے۔ کسی کو ٹیلی فون کال پر اپنا بینک اکاؤنٹ نہیں دینا۔ اور اگلی بات، واٹس ایپ اور فیس بک ہیک کر کے اس آدمی کی جس کی وہ واٹس ایپ اور جو فیس بک کا اسے ہیک کر کے اس سے ان کے دوستوں سے بھاری رقوم منگواتے ہیں، اور جو بندہ اپنے اس دوست کی مصیبت یا پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا، انہیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ فراڈیے کے ہاتھوں لٹ چکے ہیں۔ کوئی بھی اگر کسی کو ایسا میسج آئے تو وہ اپنے اس دوست کو کال کر کے ضرور پوچھے کہ آپ نے مجھے کوئی میسج کیا ہے پیسوں کے متعلق۔ اسی طرح فیس بک پر بھی اگر کوئی میسج آئے، میسنجر آئے، تو اس کو آپ نے چیک کرنا ہے۔ ایک اور فراڈ کہ آپ کو اچانک ٹیلی فون کال آتی ہے کہ میں فلاں تھانے کا ایس ایچ او بول رہا ہوں یا ڈی ایس پی بول رہا ہوں، آپ کا بیٹا، بھائی یا کوئی کسی بڑے جرم میں گرفتار ہو گیا ہے، ہم سے رابطہ کریں۔ اور پھر وہ کسی بچے یا آدمی کی رونے کی آواز بھی سناتے ہیں۔ تو یکدم جب کال آتی ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے، تو آدمی دہل جاتا ہے، اور پھر بارگیننگ کے چکر میں وہ اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے بھائی یا بیٹے کا پتہ کرتا ہے، یا تو وہ یونیورسٹی میں ہے، کالج میں ہے، اسکول میں ہے، یا وہ گھر سویا ہوا ہے۔ ان سے بچنا ہے، ان ٹیلی فون کال سے بچنا ہے۔ اسی طرح سستی اشیاء کے بہانے مختلف ایپس کے ذریعے بڑے خواب دکھا کر آپ کی رقم کو دگنا کرنے کے بہانے سے، زیادہ مال کمانے کے حوالے سے ان ایپس کے ذریعے آپ کو لوٹا جاتا ہے۔ اور یہ ڈیجیٹل فراڈیے ایسا چکمہ دیتے ہیں کہ جس سے آدمی بیٹھے بٹھائے کروڑ پتی اور ارب پتی بن جاتا ہے، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ اپنی بڑی ساری رقم لٹا چکے ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ چند ایسی گائیڈ لائن ہیں، ان پر خود بھی عمل کریں،
اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کو بھی بتائیں کہ ایسی کسی فیک کال پر آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹس نہیں دینے۔ کسی پولیس اسٹیشن سے اگر کال آتی ہے کہ آپ کا بیٹا یا بھائی ہمارے پاس ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے، ہم سے رابطہ کریں، اس کی درست ویریفیکیشن کرنی ہے، اس کی آڑ میں نہیں آنا۔ اسی طرح دگنے پیسے دینے والی ایپس کے حوالے سے بھی آپ نے بڑی سوچ سمجھ کر اپنی عقل کے مطابق کہیں بھی سرمایہ کاری کرنی ہو تو اپنی مشاورت کے ذریعے یا حقائق کے ذریعے کوئی اس قسم کی آن لائن بزنس کریں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ کسی بھی ٹیلی فون کال پر اپنا ذاتی بینک اکاؤنٹ نہیں دینا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس فراڈ ڈیجیٹل کی ایک اور شکل بھی موجود ہے کہ آپ کو کال آتی ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس آئے ہیں، آپ کے پتے کی ویریفیکیشن چاہیے، ہم سے رابطہ کیجئے۔ اس حوالے سے بھی آپ نے اس کال کو نظر انداز کرنا ہے۔ بہرحال یہ تو چند گزارشات ہیں۔ ان ڈیجیٹل فراڈیوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے دوستوں کو بھی بچائیں، اپنے رشتہ دار کو بھی بچائیں، اور اس میسج کو عام کریں تاکہ لوگ ان ڈیجیٹل فراڈیوں سے بچ سکیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔